السلام علیکم عزیز ناظرین، اس تھرسڈے تفسیر کی محفل میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ چل رہا ہے رمضان، اور اس مہینے کے اندر جہاں پر ہر مسلمان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، وہیں پر وہ کتاب اللہ کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس کتاب اللہ کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو زندگی میں لانے کی بھی اپنی پوری کوشش کرے۔ اور اسی مہینے میں اکثر مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ آج کا اس پروگرام میں ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ کتاب اللہ کے ذریعے ہم زکوٰۃ کے ان مصارف کو سمجھیں، مطلب زکوٰۃ کہاں پہ صرف کی جاتی ہے، جن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، اس کو ہم جو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ زکوٰۃ کے مسائل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مصارف بیان کیے، اس کو فقہ کی نظر میں اور جدید جو فقہا ہے انہوں نے اس کے معاملوں میں کیا رائے دی ہے، اس کو جو ہے ہم اس ایپیسوڈ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے بہترین سمجھ عطا فرمائے۔ میں اس پروگرام میں اپنے ساتھ جو ہے مولانا عبدالستار ندوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: صدقات تو در حقیقت فقراء و مساکین، عاملین اور مؤلفت قلوب کے لیے ہیں، نیز اس لیے ہیں کہ گردنیں چھڑانے میں، قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اللہ کی راہ میں اور ابن السبیل یعنی مسافر پر خرچ کیے جائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ جزاک اللہ۔ عزیز ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس آیت قرآن پاک جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی مدوں کو جو ہے بیان کیا کہ زکوٰۃ کہاں کہاں دی جائے گی، اور یہ کل 8 مدیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ تو مولانا، پہلے تو یہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے کہ ہم لوگ جو زکوٰۃ کے مصارف پہ بات کرنے کے لیے اس آیت کو یہ کر رہے ہیں، لیکن جہاں پہ آیت شروع ہو رہی ہے وہ صدقات ہے، جبکہ صدقے کا ذکر ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی مدیں یہاں پر بیان ہوئی، تو ایسا کیوں ہے؟ ڈکشنری کے حساب سے دیکھیں تو صدق سے بنا ہے صدقات، یعنی خلوص کی میننگ ہے اس میں۔ اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو صدقات اور زکوٰۃ میں اگر صدقات بولا جائے تو یہ عموم ہے، اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ اور اگر صرف زکوٰۃ بولا جائے تو اس میں صدقات شامل نہیں۔ جی بالکل۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ قرآن نے انٹرچینجبلی یہ دونوں ورڈ کو، زکوٰۃ اور صدقات کو جو ہے یوز کیا ہے، لیکن جب ہم فقہ میں اسی ٹرم کو یوز کرتے ہیں تو زکوٰۃ کا مطلب وہ صدقہ ہوتا ہے جو فرض ہے، اور صدقہ جو ہے زکوٰۃ کے علاوہ مانا جاتا ہے۔ تو عموماً ہمارے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ جب صدقہ ہے مطلب وہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو ایسا قرآن کے معنی سے ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ناظرین ایمان اور اسلام کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ایمان اور اسلام استعمال کیے جائیں الگ الگ تو دونوں ایک معنی میں مراد ہو سکتے ہیں، لیکن اکٹھا اگر ایمان اور اسلام کا ذکر آئے تو اس کا مطلب ایمان اور اسلام میں تھوڑا فرق ہے۔ اسی طریقے سے صدقات زکوٰۃ جو ہے ایک دوسرے کے معنی میں مستعمل ہے، لیکن جب اکٹھا ایک جگہ آ جائے دونوں تو گویا دونوں میں فرق ہے۔ جی بالکل۔ اور اس میں جو ہے نیکسٹ، اس میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے، یہ صدقہ جو ہے فقراء اور مساکین کے لیے۔ عام طور پہ جب لوگ بات کرتے ہیں مولانا تو فقراء اور مساکین تو غریب آدمی کو ہی بولتے ہیں، کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ یہ دو گروپ بتائے گئے ہیں، یہ آج جو ہے فقراء اور مساکین، یہاں بھی وہی بات ہے، فقراء اور مساکین کبھی کبھی دونوں ایک ہی معنی میں مراد ہے، لیکن دونوں الفاظ اکٹھا یہاں لائے گئے ہیں، فقراء اور مساکین، تو دونوں میں فرق ہے۔ فقراء ایسے کو کہیں گے جو فقیر ہو، تہی دست ہو اور مانگنے پہ مجبور ہو۔ اگر ان کا تعاون
दूसरे लोग नहीं करें तो फिर गुजर बसर उनका ना हो, फाका कशी की नौबत आ जाए। फकरा और मसाकिन वो जिसको समझने के लिए एक लफ्ज में बोला जाए सादा पोश, यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं या अपना धंधा करते हैं, लेकिन उनकी आमदनी उनके अखराजात से ज्यादा है। और उनकी आमदनी कम है और अखराजात ज्यादा, जिनकी वजह से उनको भी ताउन की जरूरत है। जैसे कुछ लोग रहते हैं जिनके औलाद ज्यादा है, उनको एजुकेशन फीस की जरूरत है, या उनके बच्चों को इलाज मालिजी की, हालांकि वो बहरहाल ड्यूटी कर रहे, 20-25 हजार भी आज के जमाने में कमा रहे, लेकिन फिर वो मिस्कीन की कैटेगरी में जी आते। तो यहाँ पे एक सही हदीस भी है कि मिस्कीन वो नहीं जो 1-2 खजूर देकर लौटा जाए, बल्कि मिस्कीन तो वो है जो खुददार। सही हदीस है। वो कुरान की एक आयत है, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, कि वो तुमसे लिपट लिपट कर मांगते नहीं हैं, बल्कि खामोशी इख्तियार किए रहते हैं और सब्र से काम लेते हैं। तो नाजरीन को एक बात मैं ये भी गोशगुजार कर दूं कि हमारी जिम्मेदारी जिस तरीके से फकीरों की देख रेख की है, मिस्किनों की देख रेख की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। जो दरवाजे पे आते हैं, जो सड़कों के किनारे या मस्जिदों के सामने हाथ फैलाए रहते हैं, इन्हें तो हम दे देते हैं, लेकिन जो हमारे समाज में, मुआशरे में, बल्कि हमारे खानदान में कुछ सफेद पोश ऐसे होते हैं जो शर्म हया की वजह से, गैरत की वजह से मांगते नहीं हैं, उनकी मदद करना, उनका ताउन करना, ये पहला फरीज़ा हमारा है। और वैसे भी अहादीस से ये बात बिल्कुल आया है कि सिला रहमी करना इंसान की उम्र में बरकत और रोजी में बरकत की बात है। इसलिए अपने खूनी रिश्तेदार जिन पर ज़कात की रकम हम खर्च कर सकते हो, उनको हमें तरजीह देना चाहिए। सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 273 के अंदर अल्लाह ताला ने फुकरा की क्या डेफिनेशन, वलील फुकरा, फुकरा कौन है? तो ये उन हाजतमंदों के लिए है जो अल्लाह की राह में घिर गए हैं, जमीन में दौड़ धूप नहीं कर सकते। तो ना वाकिफ हाल इनको खुददार को देखकर गनी ख्याल करता है, तुम इनको सूरज से पहचान सकते हो और वो लोगों को लपट कर नहीं मांगते। और फिर दूसरी जगह जो हदीस है कि मिस्कीन वो नहीं जो लोगों से सवाल करता फिरे और लोग उसे 1 लुकमा या 2 लुकमे, 1-2 खजूर दे के लौटा दे, बल्कि मिस्कीन वो है जो बकदर किफायत माल मुयस्सर ना हो, न लोग उसे मोहताज समझे कि सदका दे, न वो लोगों से मांगता है। फिर मुत्तफिक आलिया जो है हदीस है। तो ये दोनों जो है हमको आसपास अपने ढूंढने हैं और उनका जो है ये करना है। और जदीद दौर के अंदर ये भी है मौलाना कि आज सोसाइटी इतनी न्यूक्लियर हो गई है कि लोगों को अपने पड़ोसियों की भी हालत मालूम नहीं है। तो उसी स्पेशली शहरी जिंदगी, गांव में तो बहरहाल लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। तो अब ये जरूरत महसूस होती है कि शहर के अंदर कुछ ज़कात के ऐसे अदारे हो कि जब इंसान को जरूरत हो तो वो उनको क्या करे, अप्रोच करे। अभी ज़कात लेने वाले को भी नहीं मालूम कि ज़कात देने वाला कौन है, क्योंकि अगर वो 10 डोर भी खटखटाएंगे तो मुश्किल से एक आदमी होगा जो ज़कात देने वाला होगा। तो इसलिए ज्यादा बेहतर ये रहता है कि उसमें भी कि आज के दौर में हम अपने रिलेटिव्स को दें, उसके अलावा जो बची हुई ज़कात है वो ऐसे अदारों को दो जो इस चीजों का जो है इंतजाम कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब एक बात और इसमें समझने की है कि मद्दात तो यहाँ 8 बयान किए गए, लेकिन 8 मद्दात में सबसे पहले अल्लाह ने फुकरा और मसाकिन को लिया है। इससे बिल्कुल जाहिर है और साफ है कि इस्लाम गुर्बत को खत्म करना चाहता है, गरीबी को खत्म करना चाहता है, क्योंकि गरीबी वो चीज है जो इंसान की इज्जत नफ्स को सबसे ज्यादा ठोकर। अभी एक स्टडी रिसेंट में आई हुई है कि फोरमोस्ट रीजन क्या है कि लोग आपस में झगड़े करते हैं, लोग बीमार पड़ते हैं, ये पड़ते, जितने भी रीजन थे, तो अगर उनका रूट कॉज जब मालूम किया गया तो ये मालूम पड़ा कि गरीबी रूट कॉज है। मतलब गरीबी एक बोलते ना तमाम बीमारियों की, तमाम मुसीबतों की जड़ है। और बहुत सारे इंसानी मसाइल सिर्फ इस तरीके से हल किए जा सकते कि लोगों के पास पैसा गुर्बत खत्म करे। उसमें फारसी की एक बात मुझे याद आ गई कि आंच शेरा मी कुनद रूबा मिजाज एहतियाजस्त एहतियाजस्त एहतियाज, यानी शेर मिजाज लोगों को लोमड़ी मिजाज कौन सी चीज बना देती है, तो वो गुर्बत है, गुर्बत है, गुर्बत है। और इस्लाम इसी को खत्म करने की के लिए समझिए कि कवानीन नाफिज किया है। और ये जो अभी मद्दात बयान किए गए इसमें फकरा मसाकिन को मुकद्दम इसीलिए किया गया। आमिलीन से क्या मुराद है? वाला आमिलीन अलैहा, डिक्शनरी में अगर हम जाते हैं डॉक्टर साहब तो आमिल यामल अमलन की मीनिंग आती है काम करना, और यहाँ पे सदकात का लफ्ज पहले आया है तो अलैहा की ज़मीर सदकात की तरफ लौटेगी। तो वाला आमिलीन अलैहा सीधा सा तर्जुमा ये है कि जो सदकात के ताल्लुक से तगदो करने वाला, अब इसमें उसको जमा करने वाला और डिस्ट्रीब्यूट करने वाला दोनों, और इसके दरमियान में जो और लवाजिमात हैं, यानी हिसाब किताब रखने वाला हो, ऑडिट करने वाला हो। फिर ये भी है कि
اپروچ یعنی غریبوں تک پہنچنے کے لیے جو کوششیں کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے کہ کون غریب ہے کون نہیں غریب ہے، اس کی تحقیقات بھی تو ضروری ہے۔ اور یہ مت کا موجود ہونا بھی اس بات کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظم ہونا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پرسنلی لوگ دیتے۔ آج ہم لوگ واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے پرسنلی مدد کریں۔ آپ ڈیفینیٹلی اگر آپ کے رشتہ دار ہیں تو پرسنلی مدد کریں، لیکن زیادہ بہتر صورتحال شہروں میں ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ہم ان اداروں کو دو جو اس کام کو سالوں سال سے کرتے آ رہے ہیں، اور صرف دینا ہمارا کام نہیں، اگر ہم پیسے دے بھی رہے تو ان سے جا کے حساب بھی ہم کو مانگنا چاہیے کہ بھئی ہم آپ کو زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں، آپ کی آڈٹ رپورٹ کدھر ہے، آپ پیسہ کون سے اکاؤنٹ میں رکھتے ہو، آپ کیسے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہو۔ تو تاکہ آج ہماری ملت کا ایک بڑا مسئلہ ہے یہ کہ ملت ادارے چلا بھی نہیں پا رہی ہے، اور جو چل رہے ہیں ان کے اندر کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہر آدمی جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ سال میں ایک دن اس بات پہ بھی نکالے کہ جو ادارے کو زکوٰۃ دے رہا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کا حساب لے کہ بھئی انہوں نے زکوٰۃ کس مد میں کیسے خرچ کی۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات اور میں اس میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ عاملین علیہ کے تعلق سے جو آپ نے بتایا، اس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ایک اجتماعی نظم ہونا چاہیے، اور اس بات سے بھی سمجھ میں بات آتی ہے کہ آج کل جو صورتحال ہے مسلمانوں کی پوری دنیا میں، وہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے 1 مہینہ لوگوں نے خاص کیا، اور 11 مہینے ایسے ہیں جس میں زکوٰۃ لوگ نہیں نکالتے۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ غریب لوگ ضرورت کا احتیاج صرف رمضان ہی کے مہینے میں ہو سکتا ہے کہ رمضان کے 4 مہینے کے بعد کوئی غریب بہت زیادہ زکوٰۃ کا محتاج ہو جائے، اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ اگر ہم اداروں کو دیتے ہیں اور ادارے کے پاس وہ زکوٰۃ کی رقم رکھی ہوئی ہے تو کبھی بھی غریب وہاں سے تعاون لے سکتا ہے۔ اور موسٹ آف دا ادارے جو وظیفہ مقرر کرتے ہیں وہ سال بھر غریب لوگ ہو جاتے ہیں، تو ان کا سال بھر کے راشن کا کیا ہو جاتا ہے، انتظام ہو جاتا ہے۔ تو گویا ایک ہی مہینے زکوٰۃ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ سال بھر ہم کسی غریب کی کفالت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ مت جو ہے مؤلفۃ القلوب کی ہے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، مؤلفۃ القلوب، الف یؤلف و تالیف کی میننگ جوڑنا، اور قلب کی جمع قلوب، اس کی میننگ دل، یعنی دلوں کو جوڑنا۔ اب اس میں کئی قسمیں آ سکتی ہیں، جس میں سے 2 قسم تو میں بیان کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے، اور گزارش کرتا ہوں کہ آگے یہ بھی وضاحت فرمائیں گے۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو اسلام کے تعلق سے دل میں نرمی رکھتا ہے، یا اسلام کے تعلق سے اسے یہ خواہش ہے کہ ہم اسلام قبول کر لیں، لیکن راستے اس کے لیے ہموار نہیں ہیں، مسائل ہیں، تو اس کی دل جوئی کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی نو مسلم ہے، نیا اسلام قبول کیا ہے، تو پھر اس کی بعض آباد کاری کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ یہ تو 2 قسمیں ہوئی، اور بھی اس میں کئی قسمیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ اس میں علامہ یوسف القرضاوی نے لکھا ہے کہ آج کل جو آسمانی آفتیں آتی ہیں تو دنیا میں کہیں بھی آتی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلامی ریاستیں اگر کسی نان مسلم ریاست کے اندر بھی بڑی آسمانی آفت آ گئی ہے تو وہاں پر زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، تاکہ اوور آل اسلام کا جو تصور ہے لوگوں کے اور انٹرنیشنلی جو ہے وہ بہتر ہو، امیج بہتر ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ لوگوں کو اسلام کی طرف لوگ راغب ہو جائے۔ جیسے کوئی ملک کنٹری ہے جہاں پہ جنگ ہو گئی، جنگ میں تباہ ہو گیا، بھلے ہی وہ کنٹری مسلم نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی زکوٰۃ دے کے اس کنٹری کے ریکنسٹرکشن میں مدد کی جا سکتی، تاکہ لوگوں کے دل جو ہے اسلام کے تئیں نرم ہو۔ تو یہ چیز جو ہے علامہ یوسف القرضاوی نے ان کی کتاب فقہ الزکوٰۃ میں مسئلے کو جو ہے بیان کیا ہے۔ اور ایکچولی اس کے پس منظر میں اکثر یہ لوگ سمجھتے ہیں، اور کچھ فقہ کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جو ہے اس مت کو جو ہے یہ کہا کہ اب یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اسلام جو ہے غالب ہو گیا، اب اس کو مؤلفۃ القلوب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے جوابیہ میں تو دوسرے فقہاء نے یہ بحث کی کہ اسلام کی بہرحال اگر حضرت عمر کو محسوس ہوا ہوگا تو اس دور میں نہ ہو ضرورت، لیکن کوئی بھی ایک مت تا قیامت تک کے لیے تو بہرحال ساکت نہیں ہو سکتی۔ تو آج لیکن ہم دیکھتے کہ اس دنیا میں اسلام سے اتنی نفرت ہے، تو اس مت میں بھی جو ہم کو خرچ کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو جو ہے اسلام کی طرف جو ہے راغب ہو، اسلام کی کو پہچانے، زکوٰۃ کے فائدے ان تک بھی پہنچے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ چیز، بلکہ اس دور میں جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، چاہے بہت ساری کنٹریوں میں ہیں، تو وہاں بھی ان کی آباد کاری کے لیے، جیسے گھر بار کو چھوڑ کر کے، جائیداد کو چھوڑ کر کے وہ آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، پھر اس کے لیے ہمیں کچھ انتظام کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو مد ہے یہ کافی معاون ہے۔ جی بالکل۔ تو آگے ڈاکٹر صاحب، پھر رقاب سے کیا کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس میں؟ پھر رقاب مطلب گردنیں چھڑانے کے لیے، آج سے کچھ وفی فق الرقاب، فق الف جو ہے اس میں یہاں پہ محذوف ہے، وفی فق الرقاب، گردنوں کو چھڑانے کے لیے۔ گردنوں کو چھڑانا مطلب آج سے 200 سال پہلے تک بھی غلامی کا دور تھا، لوگ غلام رہتے تھے،
اور غلام کے اوپر مالک کا پورا تصرف رہتا تھا، اور اکثر مالک جو ہے غلاموں پہ ظلم کرتے تھے. یعنی جیسے بیل اور بھینس کی صورتحال آج ہے، ویسے انسانوں کی غلامی کی حالت. اور وہ اس وقت یہ مسئلہ تھا کہ چونکہ غلاموں کی حالت اچھی نہیں تھی، اور اسلام کا مقصد ہے کہ غلامی کو وہ ختم کرے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تو غلامی کو چلانے آیا، نہیں، یہاں پر زکوٰۃ کی ایک مد بیان کی جا رہی ہے کہ غلام کو آزاد کرانے کے لیے یوز کرو. کس لیے؟ تو اسلام کا منشا اور مقصد تو یہی ہے کہ غلامی ختم ہو. تو لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایس سچ کوئی غلامی نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو جیلوں میں بند ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی فیملی سفر ہوتی ہے. جیسے ایک کمانے والا ہوتا ہے، کوئی معمولی جرم کی وجہ سے جیل میں بند ہو جاتا ہے، یا بغیر جرم کیے ہوئے بھی جیل میں بند ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا، ان کی جیل سے چھٹکارے کے لیے کوئی وکیل بنا کے دینا اور اس کو جو ہے آزاد کرانے کی کوشش کرنا. ہمارے ادھر کچھ تنظیمیں ایسی بھی ہے جو ان کے لیے کام کرتی ہے کہ جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں ان کو جو ہے باہر نکالا جائے. تو آج زکوٰۃ کی ایک مد جو ہے اس کے لیے بھی استعمال. تو گویا ڈاکٹر صاحب ایسے لوگ جو بے گناہوں کو جیل سے چھڑانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان کو یہ زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. بالکل. اس کے بعد اگلا ہے والغارمین. غارمین مطلب کیا مولانا؟ غارم کہتے ہیں لزوم، ڈکشنری کا مطلب ہے لزوم، یعنی کوئی چیز کسی چیز سے چھپٹی رہے، لپٹی رہے، اس کو غرامہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ قرض دار کو اس لیے کہا گیا غارم کہ وہ قرض بھی اس سے لپٹا ہوا، جلدی چھوٹتا نہیں. ہاں، اس لیے والغارمین. اور جو قرض دار ہیں، یعنی کسی اپنی جائز ضرورت کے لیے اس نے قرض لیا اور قرض کے بوجھ ترے دبا ہوا ہے، قرض سے چھٹکارا نہیں مل رہا، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں کئی قسمیں ہو سکتی ہیں قرض داروں کی. ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی نے قرض لیا ہے اور اس کا مقصد اور ہے، یعنی جائز ضرورتیں نہیں بلکہ عیاشی کے لیے قرض لیا ہے، تو ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جائے گی. جی بالکل. آپ کو مطلب ان کے حالات معلوم ہونے چاہیے کہ قرض لینے کا کیا مقصد تھا اور وہ رقموں کو انہوں نے کہاں خرچ کیا. اگر حرام کاموں میں خرچ کیا تو اگر دوبارہ آپ زکوٰۃ دے گی تو قرض معاف ہوئی تو دوبارہ اس طرح کے کاموں میں وہ پیسے کو ضائع کر دے گا. دوسری قسم یہ ہو سکتی ہے کہ قرض لیا اپنی جائز ضرورتوں کے لیے، اسے پوری نہیں کر رہا، تو انہیں زکوٰۃ کی رقم دیں گے. لیکن زکوٰۃ کی رقم دینے میں اور دینے والوں کو یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ جس سے اس نے قرض لیا ہے یا جس کا وہ قرض دار ہے، ڈائریکٹ ان کو دے دے تاکہ معاملہ تصفیہ ہو جائے. عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ قرض کی رقم ادا کرنے کے لیے کسی قرض دار کو دیے اور وہ کہیں اور خرچ کر دیا، پھر قرض کے لیے وہ پریشان. جی بالکل. مطلب یہ بھی ایک اچھی تدبیر ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے قرض اس کا جو ہے ادا کر دیا جائے. اور اس میں آج کے دور میں اگر جدید طور پہ دیکھیں تو یہاں پر یہ بھی ایک ہے کہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ چونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر مسلمان میں اکثر غریب لوگ رہتے ہیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات رہتی ہے. کبھی کوئی بیمار ہو گیا تو 5,000 10,000 کی ضرورت ہے اور پھر وہ کسی بنیا کے پاس سے جا کے وہ پیسہ لے لیتے اور زندگی بھر وہ 10,000 روپے کے اوپر ڈیلی 100 روپے دے رہے ہوتے ہیں اور اتنی ان کی تکلیف کا. تو ایسا فنڈ بھی کریٹ کیا جا سکتا ہے. علامہ رسول قرضاوی نے کہا کہ یہاں پہ تو مت یہ بیان کی جائے کہ جو قرض دار ہے اس کو دیا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ ضرورت کے اعتبار سے ایسا فنڈ بھی زکوٰۃ کے ذریعے جنریٹ کیا جا سکتا ہے جو خالصتاً اس مقصد کے لیے ہو کہ لوگوں کو زکوٰۃ کے پیسے سے قرض دیا جائے اور جب ان کی ضرورت پوری ہو تو وہ قرض لیا جائے. مطلب ایک قرض کے لیے قرض حسنہ کا فنڈ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کریٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ ہر بار اگر قرض دیتے رہو گے اور اس طرح پھیرتے رہو گے تو وہ پیسہ جو ہے ری جنریٹ نہیں ہوگا، وہ پیسہ کنزیوم ہو جاتا ہے. تو اگر ہم کو ری جنریٹ کرنا ہے تو ہم کو ایک فنڈ کریٹ کرنے کی جو ہے اس میں بھی ضرورت ہے. یہ ڈاکٹر صاحب اس میں والغارمین میں ایک چیز اور آتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کے تاوان کو اپنے ذمہ لے لینا. پہلے بہت ہوا کرتا تھا ایسا کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب اس کے اوپر جو تاوان عائد ہو رہا ہے تو چلو اس کی جان کی رہائی کے لیے کسی نے اپنے ذمہ لے لیا کہ چلو میں اس کا جو خون بہا میں دے دوں گا. اب وہ بوجھ ترے دب گیا تو اس کی ادائیگی کے لیے بھی قرض کی رقم دی جا سکتی ہے. ابھی اس دور میں ہمارے یہاں بھی وہ صورتحال نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، کبھی کوئی سوسائٹی کا نالہ ہی خراب ہو گیا، اب اس کی وجہ سے جھگڑے ہیں دو گروپ میں، تو چلو کوئی ایک ذمہ داری لے لیا کہ چلو جو خرچ لگے میں بنا دوں گا لیکن جھگڑے ختم کرو. گویا جھگڑے کا اس نے تصفیہ کر دیا. اب اس کے اوپر جو مالی بوجھ آ رہا ہے اس بوجھ کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. اوکے. یہ آپ نے اچھا ایک مسئلہ بیان کیا کہ بھئی جو پرابلمس ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بھی اس طرح کی چیز کو حل کیا. وفی سبیل اللہ، سبیل اللہ کیا ہے مولانا؟ ہاں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں. عام طور سے فقہا تو فی سبیل اللہ سے مراد مجاہد فی سبیل اللہ لیتے ہیں. وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ ایسا جو
اجرت پہ جہاد کرنے کے لیے نہ نکلا. لیکن ابھی اس دور میں اور بھی دوسری چیزیں آ سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں اور کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں, ذرا تھوڑی سی تفصیل ناظرین کے سامنے آ جائے. آج کے زمانے میں اللہ کی راہ میں پیسے کو خرچ کرنا مطلب یہ کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چوطرفہ میڈیا کے ذریعے ہر طرح کے چیزوں کا استعمال کر کے جو اسلام پہ حملہ ور ہوا جا رہا ہے, اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے, اسلام کے اوپر عجیب عجیب طریقے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس بھی وہ تمام چیزیں موجود ہونی چاہیے. جیسے میں آپ کے پاس تحقیقی ادارے ہونے چاہیے, آپ کے پاس اشاعتی ادارے مطلب براڈ کاسٹنگ کے ادارے ہونے چاہیے جو اس چیز کو جو ہے ریپیل کرے, اس غلط فہمیوں کو ختم کرے, اسلام کا صحیح تصور لوگوں کے سامنے پیش کرے. آپ کے پاس جدید فقہ کے اندر جو ہے لوگ ہونے چاہیے. تو اس کے اندر آج کے اگر ٹرمز میں دیکھیں, آج کے ماڈرن ورلڈ کے اندر, تو یہ بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وفی سبیل اللہ کے اندر اسلام کی دفاع کے لیے وہ تمام شکل و صورت جس کو اختیار کیا جاتا ہے, کیا جا سکتا ہے, ان تمام شکل و صورت کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لگایا جا رہا ہے. کیونکہ اگر اسلام رہے گا تو ہی زکوٰۃ کی باقی مدوں میں لوگ پیسہ دیتے رہیں گے. اگر لوگ اسلام سے برگشتہ ہو جائے, اسلام سے بیزار ہو جائے, نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ, تو یہ ہوگا کہ پھر باقی مدیں بھی نہیں بچیں گی. تو جہاں پر باقی مدوں کا امپورٹنس ہے وہی اس مد کا بھی امپورٹنس ہے. انفیکٹ یہ ہے کہ آج ہم جو یلغار دیکھتے ہیں باطل کی, اس میں تو یہ صورتحال ہے کہ اگر ہم نے اس میں صحیح طریقے سے کام نہیں کیا تو آگے کی جنریشن کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے کہ کیا وہ اسلام کو اور زکوٰۃ کی اس اہمیت کو سمجھے گی اور اس کو ادا کرنے پر بھی راضی رہے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ مد ہے, اس میں انسان کو بہت دھیان سے دیکھ کے خرچ کرنا چاہیے کہ کون سی جماعت ہے, کون سے لوگ ہیں جو اسلام کی تنظیم ہے, جو اسلام کی دفاع کے لیے, اسپیشلی انٹلیکچوئل جو دفاع ہوتا ہے. کہ آج جو عجیب عجیب طریقے کے الزامات آج ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک بھی میڈیا ہاؤس نہیں ہے, اور آج دیکھ رہے کہ ہمارے کو آدھی سے زیادہ پریشانی میڈیا کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ میڈیا میں الگ الگ طرح کے ہر دن ایک نیا ایشو لے کر جو ہے ہمارے اوپر جو ہے طرح طرح کے الزام لگائے جا رہے ہیں. تو یہ پورا جو ہے 360 ڈگری جو ہے اسلام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, مسلمانوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پروویژن رکھا ہے جس میں ہم کو جو پیسہ خرچ کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک چیز پوچھنے سے رہ گیا کہ آج کل جو جنگیں ہو رہی ہیں اس میں بہت سارے لوگ ریفیوجی ہیں, پناہ گزین ہیں اور کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں. ان لوگوں کے اوپر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے کہ نہیں, اور اگر کی جا سکتی ہے تو کون سی مد سے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جو آخری مد ہے کہ مسافر, پہلے کے زمانے میں یہ تھا کہ آدمی مال لے کے نکلتا تھا اور کسی ڈاکو لٹوروں نے اسے لوٹ لیا تھا, وہ پوری طریقے سے کلاش ختم ہو جاتا, کنگال ہو جاتا تھا. لیکن آج وہ صورتحال الحمدللہ نہیں. آج بینکوں کا اتنا مضبوط جال ہے کہ آپ کارڈ کے ذریعے کہیں بھی پیسہ لے سکتے ہیں. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں تو کسی ریلیٹیو سے کانٹیکٹ کر کے پیسہ منگوا سکتے ہیں. تو دیر آر این نمبر آف ویز جہاں پہ آپ کو پیسہ اویلیبل, ایک مسافر جو اگر ویل ٹو ڈو ہے تو ہو جاتا ہے. پہلے زمانے میں آتا تھا کہ ایک آدمی اپنے شہر کا تو کروڑ پتی ہے, لیکن جب وہ مسافر بنتا تھا تو اس کی یہ بھی حالت ہوتی تھی کہ اس کو فاقے کرنے پڑتے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص بہترین اونٹ پہ بھی میرے سے زکوٰۃ مانگنے آئے گا تو میں دوں گا, کیونکہ وہ شاید کہ اونٹ اس کا بچ گیا ہو, باقی اس کو ڈاکوؤں نے اس کو کیا کر لیا, لوٹ لیا. لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو آج جب نیشن اسٹیٹس بن گئے کہ ایک آدمی اپنے کنٹری میں تو امیر ہے, لیکن جب کسی وجہ سے وہ کنٹری تباہ ہو جاتی ہے اور وہ دوسری کنٹری میں چلا جاتا ہے تو پوری طریقے سے کنگال ہو جاتا ہے. تو ویسے آدمی کو بھی ابن سبیل کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو ہے رستے کا مسافر ہے, دوسرے کنٹری میں رکا ہوا. ہم اپنے یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ آج روہنگیا پہ جو ہمارے پڑوسی ملک میں ظلم ہوا, اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ انڈیا میں بسے گئے اور وہ بہت ہی بری حالت میں رہ رہے ہیں, جھوپڑ پٹیوں میں رہ رہے. اور آپ نے نیوز میں بھی سنا ہوگا کہ ہر مہینے 2 مہینے میں ان کی بستیوں میں آگ لگ رہی ہے, لگائی جا رہی ہے. تو یہ تمام مسائل سے وہ لوگ جو ہے بحیثیت مسلمان درپیش ہے. تو ہماری کوشش نہیں چاہیے کہ ان لوگوں کی مدد کرے. آج جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ گاؤں میں روزگار نہیں ہے اور گاؤں کا سب بزنس چھوڑ کے وہ گھر بار چھوڑ کے شہروں میں آ گئے اور شہر میں بہت بری حالت میں وہ رہ رہے ہیں, ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے, سامان نہیں. تو ایسے لوگوں کی مدد جو ابن سبیل کی مدد سے کی جا سکتی ہے. ابن سبیل میں آپ نے جو ایک بات بتائی کہ آج کل بینک وغیرہ کا پورا جال بچھا ہوا, بات بالکل صحیح ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا مسئلہ اس دور میں بھی آ جاتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں, ابھی سمجھیے کہ 100 میں سے تقریباً 80% تو ایسے ہیں جن کو بینک, گاؤں دیہات میں جو رہتے ہیں جن کو بینک, ATM, پے ٹی ایم سے کوئی مطلب نہیں.
जो जेब में कैश लेकर के निकले उसी से मतलब है, शहर में या रोजी रोटी के लिए कुछ धंधा करना है या कहीं मजदूरी करना है, उसके बाद ट्रेनों में आके लूट पीट जाते हैं तो स्टेशनों पे भूख की वजह से हाथ फैलाते हैं, उनकी भी मदद की जा सकती है। जी बिल्कुल। और मौलाना ये जो 8 मदें बयान की है, तो हमारे नाज़रीन के ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि क्या इन 8 मदों में इक्वली अमाउंट डिवाइड करके देना होता है, कैसा? अब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का तो मसलक यही है कि हर एक मद में देना है, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये नहीं है। अलबत्ता मेरे ख्याल में है कि अभी इस दौर में हमें ये देखना है कि किस मद में खर्च करना ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल। और आप खैर इस एरिया में रहते हैं, यहाँ शवाफी भी हैं, शवाफी का क्या अमल है इस पे, हर मद में पहुंचाते हैं या? अभी तो मैं समझता हूँ कि हमारे इधर इतना अवेयरनेस ही नहीं कि ऐसे 8 मदें हैं और 8 मदों को जो है डिवाइड करके पैसा देना है और उसमें जो है इक्वली डिवाइड करना है, तो वो तो तसव्वुर थोड़ा कम है। और नॉर्मली ये भी होता है कि ज़कात की रकम उतनी होती नहीं कि वो 8 मद में डिवाइड करने के बाद जो है उसमें खातिर ख्वाह रकम किसी एक मद में। और वैसे भी कोशिशों के बाद भी कोई जरूरी नहीं कि 8 मदे मिल भी जाए लोगों को। जी मुश्किल। आज अगर ऑनलाइन देखते हैं और अपने समाज में, जैसे हम कल्याण का एग्जाम्पल ले लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो जमातें काम कर रही है, जमात इस्लामी है, फलाह ट्रस्ट है, तो ये तकरीबन मदों के अंदर जो है काम कर रही है। मतलब जेलों से छुड़ाने की भी कोशिशें हो रही है, वहीं पर ये भी कोशिश हो रही है कि नॉन मुस्लिम हजरात जो है उनके लिए भी जो खिदमत हो सकती है वो की जा सके। तो हमारे यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह शहर में मैं समझता हूँ कि मौका है कि इंसान इन तमाम मदों को मद्देनजर रखते हुए वे अपनी ज़कात को जो है खर्च कर सकता है। गोया कि आयत में वाव के अल्फाज के साथ, वाव के लफ्ज के साथ आयत आई, इसका मतलब यह है कि और इसमें और इसमें और इसमें, अगर वाव नहीं तो गोया इकट्ठा जहां चाहे वो दे सकते हैं। डॉक्टर साहब इसमें एक बात और नाजरीन के सामने आनी जरूरी है, वो ये है कि तमलीक का मसला क्या है। नॉर्मली हमारे इधर हनफी हजरात ये कहते हैं कि जब कोई ज़कात की रकम दी जाएगी तो जो ज़कात जिसकी ज़रूरत है उसको उस रकम का मालिक बना दिया जाएगा जी। और इसके लिए वो अरबी की लुगत से और ये जो कुरान की आयत है इससे जो दलील देते हैं, लेकिन वो लाम आए ना लिल फुकरा वल मसाकिन, इसकी वजह से जी, तो वो दलील देते हैं। लेकिन आज के दौर में मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब ने इस पर एक मुफस्सल किताब लिखी, मसला तमलीक के नाम से। ऑनलाइन भी ये किताब आपको मिल सकती है। उन्होंने पूरे दलाइल से बताया है कि वो लाम की मौजूदगी इस बात की दलील नहीं कि आप उनको मालिक बनाए ही, और उन्होंने उस पूरी इसकी जो है मसले की तशरीह की है। वो इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप अदारों में पैसे दे रहे हो, चूंकि वो इमीडिएटली खर्च नहीं करते हो, साल भर खर्च, तो साल भर आपकी ज़कात अदा नहीं हो रही। तो देखिए इसमें कोई दलील नहीं। पहले के जमाने में जब हुकूमतें मुसलमान जब ज़कात कलेक्ट करते तो वो भी इमीडिएटली पूरी ज़कात खर्च हुकूमत को देते थे, हुकूमत भी इमीडिएटली खर्च नहीं करती थी, वो भी साल भर खर्च करती। ये दलील में उतना वजन महसूस नहीं होता है। तो इसीलिए वो किताब को, अगर आपको इस पे कोई डाउट है तो आप डिटेल के लिए मसला तमलीक को ऑनलाइन भी आप देख सकते हो, इसकी जो है ई बुक अवेलेबल है जी। वैसे कहीं कहीं फी भी आया है, फी से तो साफ जाहिर है कि यहाँ पर तमलीक मुराद नहीं है, बल्कि उस रास्ते में उस मद में खर्च करें। जी बिल्कुल। एक बात और डॉक्टर साहब, वो जेवरात के ताल्लुक से थोड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों के दरमियान कि जेवरात जो बनाए हुए हैं, रखे हुए हैं, उन पे ज़कात, यानी पहनने के लिए जो बनाए हुए हैं उन पे ज़कात है, या जो खजाने के तौर पर रखे उन पे ज़कात है। इसमें इमाम किराम का इख्तिलाफ भी है, तो उसकी वजाहत थोड़ी सी हो जाए, कौन से जेवरात में ज़कात? उसमें ये इख्तिलाफ है कि कुछ ये कहते हैं कि जो पहनने के जेवरात हैं, जी, इमाम शाफी कहते हैं कि पहनने के जेवरात पे ज़कात नहीं है। लेकिन मसला हमारे इधर ये है हिंदुस्तान के पस मंजर में कि जब कोई भी शख्स जेवर खरीदता है या कोई औरत खरीदती है या शौहर उसको कभी पैसे देता है, तो जेवर खरीदने से के पीछे का जो मकसद होता है ये होता है कि बुरे वक्त में हमारे काम आएगा। तो अभी हम इसको अगर हिंदुस्तानी कंटेक्स्ट में उसको अप्लाई करेंगे तो यही होगा कि आपने जो जेवर साल भर पहन के रखा है, जैसे एक मंगलसूत्र है, 1-2 चूड़ियां हैं, तो आप इस पे अगर ज़कात नहीं निकालते हैं तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जेवर आपकी तिजोरी में रखा हुआ है, जिसको आपने बुरे वक्त के लिए संभाल के रखा है, तो वो बहरहाल कंज है, वो खजाना है, उस पर तो आपको ज़कात देनी पड़ेगी। यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आमतौर से खवातीन जेवर कंज के तौर पे ही बनाती है, पहनने के लिए नहीं। अहनाफ के यहाँ ऐसा है कि जेवर चाहे पहनने के लिए बनाए या रखने के लिए बनाए ज़कात है। शवाफे के यहाँ मामला है, लेकिन शवाफे अमल तकरीबन हमारे इलाके में अहनाफ के मसरक पे ही करते हैं, तमाम जेवरात पे वो ज़कात निकालते हैं।
الحمدللہ ناظرین، آپ کے سامنے زکوٰۃ کے 8 مدے اور مصارف آپ بالکل واضح طور پہ آ گئے۔ کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہے اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالیں۔ صحیح طریقے سے نکالنے کے لیے آپ جو ہے علماء کو، اگر آپ کو نہیں اندازہ تو آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں، عالموں کو، مفتیوں کو، کہ میرے پاس یہی ایسٹ ہے، اس کی کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان سا کام ہے، تھوڑے سے ایفرٹ لینے کی ضرورت۔ جیسے ہم نماز پڑھنا سیکھتے ہیں ویسے زکوٰۃ نکالنا بھی سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی دین کے جو ہے اہم فریضہ ہے۔ تو ایک چیز تو یہ کہ یہاں پہ مصارف ہم نے بیان کیے، کبھی موقع ہوگا تو ہم جو ہے زکوٰۃ کیسے نکالتے ہیں اس پہ بھی جو ہے گفتگو کریں گے۔ اور آپ سب سے یہ امید کرتے ہیں کہ آج جو بات آپ کے سامنے پیش کی، جو مصارف کو پیش کیا، آپ اپنی اس سال کی زکوٰۃ کے اندر ان مصارف کا خیال رکھتے ہوئے جو زکوٰۃ کی رقموں کو خرچ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسی بات کے ساتھ میں جو ہے آپ کو الوداع کہنا چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ السلام۔